کے پاس ماسک نہیں ہے ان کو دیں، لگائیں، محفوظ رہیں۔ اگاپے چرچ آپ سے پیار کرتا ہے، انتظامیہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ بڑے خاص خدا کے لوگ ہیں، اس لیے آپ کی صحت بڑی مقدم ہے۔ تو آج فادرز ڈے پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ پچھلے مہینے ہم نے مدرز ڈے منایا، ماؤں کی عظمت کو سلام کی کہ مائیں بڑی اہم ہیں، مائیں بڑی خوبصورت ہیں، چونکہ ماں نے ہم میں سے ہر ایک کو جنم دیا ہے۔ اور آج میں باپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، باپ کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کس طرح سے خدا نے ہمیں باپ یا ہمیں والدین جو یا والد عطا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں دا ماڈل فادر، ایک ایسا فادر، ایک ایسا باپ جو مثالی باپ ہے۔ مثالی باپ کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ جین ایڈمز نے 1911 میں لکھا، جب ماؤں کا دن منایا جانے لگا یا ماؤں کے دن کی خوشی ہونے لگی، تو جین ایڈمز نے ایک تحریر لکھی کہ باپ، پور فادر ہیز بین لیفٹ آؤٹ ان دا کولڈ، یعنی کہ غریب باپ، بیچارہ باپ سردی کی رات میں باہر ڈال دیا گیا۔ He doesn't get much recognition، اور باپ کو کوئی زیادہ اس کی خدمات کو مانا نہیں گیا۔ تو اس کے بعد it would be a good thing if we had a day that would means recognition of him۔ تو وہ رائٹر کہتا ہے کہ اس کے بڑا اچھا ہوگا کہ ہم اپنے باپ کا دن بھی منائیں تاکہ ہم باپ کی خدمت کا بھی اعتراف کر سکیں۔ تو اس لیے باپ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں برا نہیں منائیں گی، میں ماں کے بڑی فضیلت بیان کر چکا ہوا ہوں۔ آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ جی ماں کی دعا سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، دیٹس ٹرو۔ لیکن آج میں باپ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ باپ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کبھی کبھی باپ اگنور ہو جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے باپ اور ماں دونوں کی عزت کا حکم دیا ہے۔ اس خروج کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو تیری عمر زمین پر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ ماں اور باپ دونوں کی عزت ضروری ہے، لیکن آج ہم جانیں گے کہ کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ کی عزت کریں، اپنی ماں کی عزت کریں۔ تو خاص طور پر باپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 10 حکموں میں سے پہلے 4 حکم خدا کی ذات کے بارے میں ہیں، ہمارا تعلق جو خدا کے ساتھ ہے اس کے بارے میں ہے۔ لیکن کہ تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، غیر معبودوں کو نہ ماننا، بے فائدہ خدا کا نام نہ لینا، سبت کا دن پاک ماننا، اور 5واں حکم تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ کہتے ہیں کہ کیوں خدا نے ان 10 حکموں میں سینٹر میں باپ کی اور ماں کی عزت کا حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سبب یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں، ہماری نیچر میں، ہماری فطرت میں یہ آپ کہہ لیں کہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اتھارٹی جو ہمارے اوپر ہوتا ہے، جس کا اختیار ہوتا ہے، اس کے اختیار کو ماننا نہیں چاہتے، ہم اس کے اختیار کو نہیں ماننا چاہتے۔ تو اس لیے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی، ہم اپنی مرضی سے جئیں گے۔ تو خدا نے اس لیے یہ حکم رکھا کہ ہم باپ کی اتھارٹی کو، خدا کی اتھارٹی کو، والدین کی اتھارٹی کو، اختیار کو کیا کریں؟ تسلیم کریں، مانیں۔ ہمیں مادر پدر آزادی حاصل نہیں ہے، ہم ایسی آزادی نہیں ہے کہ ہم جو چاہے وہ کرتے رہیں۔ کبھی کبھی آج میں یہاں سے شروع کرنا جو کہ نوجوان نسل کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں وہ باپ یا گھر کا وہ فرد بڑا برا لگتا ہے جو روک ٹوک کرتا ہے۔ ولن گھر کے اندر وہ ہوتا ہے جو روک ٹوک کرتا ہے۔ آج میں تھوڑی دنائی کی باتیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کبھی کبھی گھر میں نیگیٹو رول
باپ کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے فلموں میں آپ نے دیکھا ہے ویلن یا سیڈیا ہوتا ہے جو ہمیشہ غلط کام کرتا ہے. باپ کو اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ باپ روک ٹوک کرتا ہے, منع کرتا ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. تو بچے والدین کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا باپ, ابا کا ارتھ نہیں ہے کوئی, نہیں ابھی نہیں ہے وہ, تو اچھی بات ہے, شکر ہے خدا کا, سکھ کا سانس آئے گا, ابھی باپ گھر پہ نہیں ہے. تو آج میں آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھنے جا رہا ہوں, نوجوان نسل کے لیے, آپ سب کے لیے, باپ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے کہ ماڈل فادر, مثالی فادر بے مثال محبت کرتا ہے. اس کی محبت جیسی مثال آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملتی. لوکا 15 باب کی تلاوت آپ نے سنی. یہاں پر پارٹیز ہیں, 3 پارٹیز کی گئی ہیں. ایک پارٹی تب ہوئی جب ایک شخص کی ایک بھیڑ کھو گئی, 100 اس کے پاس تھی, 99 تھی, لیکن ایک کیا ہو گئی, کھو گئی. جب ملی تو اس نے کیا کی, پارٹی کی, خوشی کی. اور پھر ایک اور پارٹی ہوئی, ایک اور کے پاس 10 درہم تھے, 9 اس کے پاس رہ گئے, ایک گم ہو گیا. وہ ماری ماری پھر رہی تھی, جھاڑو دے رہی تھی گھر میں کہ میرا کھویا ہوا درہم مجھے مل جائے. جب ملا تو لکھا ہے کہ کیا ہوئی, پارٹی ہوئی. مسیح خداوند نے کہا اسی طرح سے جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر اس کے باعث خدا کے فرشتے خوشی کرتے ہیں. اور تیسری پارٹی اس کہانی کے اندر, اس بیان کے اندر ہوگی جس پر ہم فوکس کرنے والے ہیں. اور یہ پارٹی بڑی ڈینجرس لگتی ہے, خطرناک بھی لگتی ہے, کسی کو ناراض کر رہی ہے. تو کلام مقدس میں آپ پڑھتے ہیں, لکھا کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور اس شخص کی اولاد بڑی مختصر فیملی لگتی ہے, یہ امیر باپ ہے. لکھا کہ 2 بیٹے تھے. چھوٹا بیٹا ایک دن باپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جائز مطالبہ ہے؟ کب بٹوارے ہوتے ہیں, کب والدین کی جائیداد جو ان کا جو دنیا کے اندر وہ چھوڑ کر جاتے, کب اس کی تقسیم ہوتی ہے؟ جب وہ مر جاتے ہیں. اسرائیل کے اندر یہ فیشن نہیں تھا, یہ طریقہ نہیں تھا کہ باپ کے جیتے جی بٹوارا ہو جائے. چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ باپ مال کا جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے, میں اور تو دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے, میں اس چک چک سے تنگ آ گیا ہوں, میں جب بھی گھر آتا ہوں تو مجھ سے سوال کرتا ہے, ہم ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے, اے باپ میری اور تیری راہیں اب الگ ہوں گی. باپ بے بس ہو گیا ہے. باپ لگتا ہے کہ شفیق باپ ہے, ورنہ خطرناک باپ ہوتا تو وہ کہتا کہ چل بھاگ جا میرے گھر سے, کچھ نہیں تجھے ملے گا. اس نے کہا لڑائی نہیں پڑنی چاہیے. اس نے حصہ دے دیا اپنے بیٹے کو. آپ جانتے ہیں کہ بڑے بیٹے کو بھی حصہ ملا, لیکن وہ خاموش رہا. آپ کو یہاں پر بڑا بیٹا نظر نہیں آ رہا. 2 بٹا یعنی کہ 2 حصے بعد اس کو ملے, 2 تہائی حصہ یعنی کہ 2/4 دگنا اس کو ملا, اور 1 تہائی چھوٹے بیٹے کو ملا. اس طرح سے تو بائبل کہتی ہے کہ جب حصے بانٹ دیے گئے, حصے دے دیے گئے, تو چھوٹے بیٹے نے ایسا کیا کہ اپنا مال لیا اور ایک دور دراز ملک میں چلا گیا, اور وہاں پر اپنا سارا مال کیا کیا, بد چلنی میں اڑا دیا. سنے, یہ بیٹا غلطی پر غلطی کر رہا ہے. اسرائیل کے اندر اپنے ملک کو چھوڑ کر جانا, غیر قوم کے ملک کے اندر جانا ناپاک ہونے کے مترادف تھا. اور اسرائیلی جب کسی دوسرے ملک سے اپنے ملک کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہ اپنے پاؤں جھاڑتے تھے کہ یہ ناپاکی کی جو مٹی ہمارے پاؤں کو لگی ہے یہ بھی اسرائیل کے اندر نہیں جانی چاہیے. پہلی غلطی کی, باپ سے حصہ لے لیا. دوسری غلطی کی کہ اس نے جا کر ایک ایسے ملک کے اندر پناہ لی ہے جو جینٹائل جسے کہتے ہیں, غیر قوم کا ملک ہے, جو پاک زمین نہیں ہے بلکہ ناپاک زمین ہے. تو لکھا ہے کہ باپ
باپ نے کوئی اس کا پیچھا نہیں کیا, باپ نے کوئی اس کے پیچھے آدمی نہیں لگائے کہ اس کی رپورٹ مجھے دو کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اب بیٹا دور دراز ملک میں ہے, جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. یاد رکھیے, میری یہ کوٹیشن ہے, میرا یہ اپنا کال ہے کہ کبھی کبھی آپ روک ٹوک جب آپ کو نہیں کوئی کرنے والا ہوتا تو آپ اس کو مس کرتے ہیں. یہ ماں باپ, یہ باپ کی روک ٹوک آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے. باپ آپ کا کبھی برا نہیں سوچ سکتا ہے. باپ بے لوث اور بے مثال محبت کرتا ہے. یہ بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا باپ میرا دشمن ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے خاندانوں کے اندر, یا آپ نے خاندانوں کے اندر نہیں, اپنے ہم ہمسایوں کے خاندان کے اندر, اپنے رشتہ داروں کے خاندان کے اندر آپ نے ایسی صورتحال دیکھی ہوگی کہ بچے باپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے, اور یہ بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا باپ بہت بڑا دشمن ہے. باپ سے حصہ مانگا, باپ کا لونگ ہارٹ تھا, کائنڈ ہارٹ تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, لڑائی نہیں ہونی چاہیے, دے دو اس کو. اب دوسرے ملک میں چلا گیا, اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے. باپ نے کہا اس کو اس کے اون پر چھوڑ دو, جیسا یہ چاہتا ہے اسے کرنے دو. اب تیسرا کام یہ ہوا کہ جب وہ دور دراز ملک میں ہے, سارا مال عیاشی میں اڑا دیا, بدچلنی, کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ جو نوجوان ہیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اس چیز کو لائٹ مت لیں. میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا, سادھو سندر سنگھ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا ہے, زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ تو سادھو سندر سنگھ نے کہا جب تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہو, جب کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو. آزادی بغیر حدوں کے آوارگی کہلاتی ہے. آزادی بغیر حدوں کے آوارگی کہلاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو پانی کناروں کے اندر چلتا ہے وہ آزاد ہے, جو کناروں سے باہر نکل جاتا ہے وہ جوہر بن جاتا ہے, جسے پنجابی میں چھپڑ کہتے ہیں, بدبودار ہو جاتا ہے. آپ کو آزادی اگر ملی ہے تو ڈونٹ ٹیک اٹ گرانٹیڈ, اس کو ویسٹ نہ کریں. آپ کے باپ کو آپ سے محبت ہے, اگر وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے, آپ کا باپ آپ کا دشمن نہیں ہے. ایک وقت آئے گا آپ اپنے باپ کی روک ٹوک کو مس کریں گے. میرا ایک دوست تھا, ہمیشہ اس نے کہا, they were super rich, very rich, بڑے امیر لوگ تھے, اور اس کے ہمیشہ یہ الفاظ ہوتے تھے کہ میرے مسائل تب تک ہیں جب تک میرا باپ ہے, میرے مسائل تب تک ہیں جب تک میرا باپ گیا, پیسے آئیں گے, زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اب جانتے ہیں کہ باپ چلا گیا اور زندگی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی. یہ ایک بند ہے, بند سمجھتے ہیں, بند ہے یہ بند جب ٹوٹ گیا تو پانی آپ کو بہا کر لے جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ ڈھونڈیں گے کہ آپ کو کوئی روک ٹوک کرے, آپ کو نہیں کوئی ملے گا. آپ کو شاید روک ٹوک کرنے والا جب نہ ملے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو غلط آپ کو مشورے دیں گے. اب یہ بیٹا دور دراز ملک میں ہے, سارا مال اڑا دیا, اب بھوکا مرنے لگا. ایک شہر کے باشندے کے پاس چلا گیا, اس کے سور چرانے لگا. اس نے سوچا کہ شاید وہ پھلیاں جو سور کھاتے ہیں وہ اس کو میسر آ سکے. پہلے غیر ملک سور اسرائیل کے اندر, اٹس ڈرٹی بزنس, یہ گندا کاروبار ہے. اور میں پھلیوں پر ریسرچ کر رہا تھا. یہ پھلیاں سور تو ہضم کر سکتے تھے لیکن انسانوں کو یہ ہضم نہیں ہوتی تھی. سٹمک کو, پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتی تھی جب انسان اس پھلیوں کو کھاتا تھا. سور ان پھلیوں کو ہضم کر سکتا تھا, انسانوں کے پیٹ کے اندر درد لگا دیتی تھی کیونکہ ہضم نہیں ہوتی تھی آسانی سے. اب سوروں کے ساتھ رہ رہا ہے, اور ایک دن لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدور ہیں, سب کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. یاد رکھیے, توبہ انسان تب کرتا ہے جب اس کو دکھ پہنچتا ہے. سیلف ریئلائزیشن تب آتی ہے جب دکھ آتے ہیں. کوئی انسان خوشی سے توبہ نہیں کرتا. آپ دو لوگوں کی سٹوری پڑھیں,
کب زندگیاں بدلی؟ جب دکھ پڑا۔ داؤد خدا کا بندہ تھا، دل کے مطابق تھا، ہتی یوریا کی بیوی سے شادی کر لی، ہتی یوریا کی بیوی کو لے لیا اور ہتی یوریا کو قتل کروا دیا۔ خدا نے ناتن سے کہا کہ جا کر داؤد سے کہے کہ تو نے جو کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو نے چھپ کر کیا ہے، میں دن دہاڑے کروں گا۔ ناتن نے جا کر داؤد سے کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ کسی کی اتنی بیڑی تھی، اور ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے۔ داؤد کہتا ہے میں نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ ناتن کہتا ہے خدا نے تیرا گناہ بخش دیا، لیکن وہ بیٹا مر جائے گا جو گناہ کی اولاد ہے۔ داؤد کے اپنے گھر میں سارا تماشا لگا۔ پھر آپ نہیں جانتے، کہتے ہیں کہ غلطی کبھی بھانج نہیں ہوتی، مسٹیک، غلطی کبھی بھانج نہیں ہوتی۔ ایک غلطی بہت سارے بچے پیدا کرتی ہے، ایک غلطی سے دوسری، دوسری غلطی سے تیسری، ایک جھوٹ سے اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ۔ غلطی کبھی بھانج نہیں ہوتی ہے۔ اس بچے نے غلطی کی ہے اور یہ غلطیاں اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اب یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا کہ مجھے نوکر جیسا کر لے، میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں، میں گنہگار بن چکا ہوں، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا ہوں، تیرا بیٹا کہلانے کے لائق مزدوروں جیسا کر لے۔ اور جب اسے ہوش آیا ہے اپنے باپ کے گھر کی طرف لوٹا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا باپ اس کا ویٹ کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ ویٹنگ فادر، انتظار کرنے والا باپ۔ اس کے باپ نے ابھی اس پر گیو اپ نہیں کیا، اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کا باپ اسے بھولا نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر یہ سٹوری، یہ کہانی کہتے ہیں شیم اور آنر والی کہانی ہے۔ اسرائیل کا کلچر شرمندگی اور عزت والا کلچر تھا۔ اگر کوئی کام عزت والا کام ہے بہت مشہوری ہوگی، بے عزتی والا کام ہے بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، چونکہ لوگ وہاں پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسرائیل کی شریعت ایسی تھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ تماشا لگتا تھا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اندر، اسرائیل کے اندر فضل والی بات نہیں تھی، رحم نہیں تھا ان کے اندر۔ وہ کہتے تھے کہ جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اور اب یہ بیٹا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، اور یہ اس کا اپنے باپ کے گھر کے اندر آنا بھی یہ خطرناک تھا۔ اب یہ پہلے باپ کے لیے شرمندگی تھی کہ اس نے جیتے جی حصے بٹوارے کر دیے، اب ایک اور شرمندگی، پورا گھر اس کے باپ کو تو لعنت کرے گا، سبب کہ اس کا بیٹا ناپاک بیٹا لوٹ کر آ گیا ہے۔ باپ کے لیے یہ شرم والی بات تھی، شرمندگی والی بات تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کہانی کو ہم کہتے ہیں مصرف بیٹے کی کہانی۔ کس کی؟ مصرف کا مطلب ہے ویسٹ فل یا ایکسٹراویگنٹ، ضائع ہوا بیٹا یا فضول عیاش، فضول خرچ بیٹا۔ یہ فضول خرچ بیٹا تھا، اور اسرائیل کے اندر یہ کوئی بڑی خوشائند بات نہیں تھی۔ اور کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے جتنی سٹوریاں سنائی ہیں، جتنے بیان سنائے ہیں، جتنی کہانیاں یسوع نے سنائی ہیں، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے جس کی یسوع نے بات کی ہے۔ انجیلوں کے اندر سب سے بڑی کسی گنہگار کی سٹوری ہے تو وہ یہ ہے، مصرف بیٹے کی سٹوری۔ اس سے بڑی کوئی سٹوری گنہگار کے بارے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا کہ مجھے اپنے کیا کر لے، نوکروں جیسا کر لے۔ اب باپ اسے یاد تھا، مصرف بیٹا باپ کو چھوڑ چکا ہے، بٹ ہی ریممبرڈ، اسے یاد تھا کہ اس کا باپ جنرس باپ ہے، سخی باپ ہے، فیاض باپ ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ہمدرد باپ ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اور سنیے ہوا کیا، اب یہ ویٹنگ فادر جو ہے، یہ انتظار کرنے والا باپ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے
تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے باپ نے کیسے اس کا استقبال کیا ہے. بائبل کہتی ہے بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا, وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو کیا آیا, ترس آیا, اور اس کو گلے لگا لیا اور کیا کیا ہے, چوما ہے. اس کے اندر بڑی پیاری بات یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا کیا کر رہا تھا, انتظار کر رہا تھا. اور ان دنوں میں ایک شریف آدمی کا دوڑنا, اور اس کا باپ کہتے ہیں کہ اپنا اس نے چوگا اٹھایا ہوا تھا اس طرح سے. آپ نے دیکھا پرانی فلموں میں, مسیحی فلموں میں چوگے پہنے ہوتے تھے انہوں نے. اس کے باپ نے چوگا پہنا ہے اور وہ دوڑا ہوا جا رہا ہے. اور جینٹل مین کدی تو چودھریوں نے دیکھا نس دے انج نہیں, یہ بے عزتی والی بات, شرم والی بات تھی. بڑے لوگ بھاگا نہیں کرتے, وہ آرام سے چلتے ہیں. اور چوگا پہنا ہوا اس نے, اور چوگا اٹھا کر اس نے بیٹے کے لیے, ٹانگوں کا ننگا ہونا اس دور میں شرمندگی تھی, شرم والی بات تھی. باپ نے اپنی شرم کی پرواہ نہیں کی, باپ نے بے عزتی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی اور دوڑ رہا ہے, گلیوں میں دوڑ رہا ہے. باپ نے دوڑ کر اسے جا کر گلے لگا لیا ہے. اور کہتے ہیں کہ باپ نے موقع نہیں دیا ہے کہ اس کا بیٹا کہے کہ میں اب نوکر, میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں, مجھے نوکروں جیسا کرنے. باپ کبھی بھی اس سٹوری کے اندر کہیں بھی پنشمنٹ, ججمنٹ نہیں ہے, کہیں بھی ججمنٹ نہیں. باپ نے کوئی برے الفاظ نہیں کہے, باپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اس کو جوتے مارو یہاں سے نکال دو, نہیں. باپ دوڑ کر گیا ہے اور اسے کیا کیا ہے, گلے لگا لیا ہے. اور اس کے بعد کیا کیا, ترس آیا اور اسے گلے لگایا اور چوما. یونانی متن کے اندر ایسے ہے, he rained kisses upon him, اس نے اپنے بیٹے کو اتنا چوما ہے کہ اس نے اس کو چومنے کی بارش کر دی ہے. یہ شدت ہے کسی کو مس کرنے کی. جب آپ کا کوئی عزیز باہر کے ملک سے آتا ہے بڑے سالوں کے بعد, آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسے چومتے ہیں, بار بار چومتے ہیں. اٹ مینس کہ آپ اسے بہت مس کر رہے تھے. باپ نے اسے اتنا چوما کہ چومنے کی بوسوں کی بارش اس پر کر دی ہے. اتنا زیادہ چومے اپنے بیٹے کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور یہ بیٹا, اس کے بدن سے سوروں کی سمیل آتی ہے. اس باڈی از اسٹنکنگ, بو آ رہی ہے اس کے بدن سے, گندی بو. آپ نے کبھی سور کو دیکھا ہے؟ نہیں. آپ نے پاکستان میں کلچر کا تجربہ نہیں کیا. میں امریکہ کے اندر تھا, اوہایو میں, ایک میلے میں میں گیا اپنے دوست کے ساتھ. وہاں پر منڈی لگی ہوئی تھی میلے میں, مختلف جانور تھے, بیل بھی تھے, بھینسیں تو ادھر ہوتی نہیں, گائیں تھیں, اور سوروں کے فارم کو بھی میں نے دیکھا. بلیو می, اتنی گندی بو کسی جانور سے نہیں آتی تھی جتنی سور کے پنجروں کے پاس سے آتی تھی. بہت گندا ہوتا ہے, بہت گندی بو آتی تھی, اس میں آپ چل نہیں سکتے. اس ایسے جیسے بازار لگے ہوتے ہیں, بازار میں سے گزرنا مشکل تھا, یقین جانیے. لیکن باپ بیٹے سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. باپ نے بو باپ کو نہیں آ رہی, باپ کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں, میں اس سے پیار کرتا ہوں. اور خوبصورت باپ جو باپ نے کہی, باپ نے کہا, باپ نے موقع نہیں دیا کہ اس کا بیٹا کہے کہ میں اب نوکر ہوں. نہیں, باپ آپ کو نوکروں جیسا ٹریٹ نہیں کرتا ہے, بلکہ آپ کو بیٹے سمجھتا ہے. آپ خدا کے بیٹے, اور بیٹے اس کی محبت لازوال محبت ہے. اگر خدا نے آپ کو باپ دیا ہے تو عزت کرے, اس کی باپ کی عزت کرے. اگر وہ اچھے برے سے آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کے بینیفٹ کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے. باپ آپ کا دشمن بازار لگ رہا ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ باپ پب جی سے کھیلنے سے منع کرے. کیا خیال ہے کہ پب جی کس کس کو پتہ ہے. اچھا نہیں لگتا کہ وہ باپ جو کہتا ہے کہ نہیں یہ گیم مت کھیلو, موبائل چھوڑ دو. ولن, سم کائنڈ آف ولن. میں بھی اپنے گھر میں کسی طرح کا ولن
میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں، چونکہ میں نہیں برداشت کرتا کہ کوئی ایسے بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے. ایوری باڈی مسٹ ڈسپلن ہز چلڈرن. ہر بندے کو اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری. وہ بچے ہیں، انہیں نہیں پتا، آپ انہیں ڈسپلن کریں گے. باپ ڈسپلن کرنا چاہتا ہے. کوئی باپ نہیں، چور بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا چور بنے. چور بھی نہیں چاہتا کہ اس کا وہ کہتا میں تے کر لیا اگو میری نسل انج برباد نہ ہو رہا کتنے. باپ آپ سے محبت کرتا ہے. باپ کی محبت لازوال محبت ہے. تو لکھا ہے کہ باپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا ہوں، اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے، یہاں پر سٹیٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. نوکر کہنے کی باپ نے چانس نہیں دیا ہے. پڑھیے گا گھر جا کر، میرے پاس بائبل ہے، میں پڑھ رہا ہوں. باپ نے کہا کہ اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس کیا کرو، اس کو پہناؤ. اچھے سے اچھا لباس میرے بیٹے کو پہنایا جائے. میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ لباس پہنانے کا مطلب کیا ہے. باپ نے بیٹے کو عزت دی ہے. باپ نے بیٹے کو کیا دی ہے؟ عزت دی ہے. باپ کہتا ہے کہ یہ عزت کے لائق ہے، یہ میرا بیٹا ہے. دوسری بات، باپ نے حکم دیا کہ اس کو کیا کیا جائے؟ انگوٹھی پہنائی جائے. انگوٹھی اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے، اختیار کی علامت ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب فرعون نے یوسف کو مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنایا تو اس نے اپنی انگوٹھی اس کو پہنا دی. اس نے کہا کہ تیرے پاس سارا اختیار، میں بزرگ ہوں، یہ اختیار میرے پاس رہے گا. باپ اپنے بیٹے کو اختیار دیتا ہے. پھر باپ نے کہا کہ اچھے سے اچھے جوتے اس کو پہناؤ. جوتے مارو نہیں اس کو، بلکہ جوتے پہناؤ. کہتے ہیں کہ جوتے پہننا، جوتے پہنانے کا حکم دینا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سلیو نہیں ہے، غلام نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے. نوکر غلام جوتے نہیں پہنتے تھے پرانے دور میں. غلام جوتوں کے بغیر ہوتے تھے، ننگے پاؤں وہ چلتے پھرتے تھے. باپ نے کہا کہ یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ میری فیملی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اور ساتھ ساتھ باپ کہتا ہے کہ شوز، کہتے ہیں کہ فریڈم کی نشانی تھے، آزادی کی نشانی تھے. باپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ آزاد، حقیقی معنوں میں اب آزاد ہوا ہے. بڑے سے، اور ساتھ اس نے کہا کہ پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کھو گیا تھا، اب ملا ہے، پاس وہ خوشی منانے لگے. یہ تیسری پارٹی اس حوالے کے اندر ہوئی ہے. تیسری پارٹی بڑی شاندار پارٹی باپ نے کیا کہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا، زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب مجھے. میرے عزیزو، اگر آپ کھو چکے ہیں تو خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا باپ، our God is seeker God، وہ ہماری تلاش کر رہا ہے. ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے. میں نے اور آپ نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے ہمیں چنا ہے. خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اس کے پاس واپس آئے. پہلی سٹوری میں 99 بیڑے پاس تھی، ایک کھوئی تھی. باپ نے، مالک جب وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈ رہا تھا، جب ملی اسے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، خوشی کی ہے. عورت کے پاس 10 درہم تھے، 9 ایک ہو گیا ہے، 9 رہ گئے، 9 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے گئی. اور یہ بیٹا کھو چکا ہے. باپ نے کہا کہ ضیافت کرو، پارٹی کرو، یہ میرا بیٹا اب کیا ہو چکا ہے؟ مل چکا ہے. کہتے ہیں کہ فل سنشپ، مکمل طور پر باپ نے اس کو بیٹا بنایا ہے، مکمل طور پر بیٹا بنا لیا ہے، مکمل بیٹا. اور باپ نے جیسے شیپرڈ، چرواہا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، ویسے ہی باپ اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈ رہا ہے. مکمل اختیار، سارے اعزازات وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، سارے اختیارات وہ اعزاز دینا چاہتا ہے. خدا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ آپ کا باپ ہے. اب آخری اس بات میں جلدی کلوز کروں گا. یہ صلح ہو گئی ہے، شالوم ہو چکا ہے، ریکانسیلیشن ہو گئی ہے.
شالوم یہاں پر ٹپیکل جو فہم ہے یا جو آئیڈیا ہے وہ ہے شالوم کا. شالوم ہو چکا ہے, صلح ہو گئی, ریکانسیلیشن باپ اور بیٹے کے درمیان چکے. لیکن یہودی اس بات کو سن کر خوش نہیں ہے کہ یسوع مسیح کیا تعلیم دے رہا ہے. اور آخر میں یسوع نے بات کی ہے کہ جب بڑا بیٹا آیا تو وہ بڑا ناراض ہوا ہے. ناچنے کی آواز سنی, گانے کی بجانے کی آواز سنی. اس نے نوکر کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا ہو رہا ہے. پتا چلا کہ تیرا بھائی آ گیا ہے, تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بلا چنگا پایا ہے. تو بیٹے نے غصے میں آ کر اندر جانا نہ چاہا اور اس نے کہا کہ باپ کو باہر بلایا جائے. باپ باہر آیا تو کہتے ہیں کہ اس نے باپ سے کہا, باپ اسے منانے لگا. باپ نے کہا نہیں بیٹے کوئی بات نہیں, تیرا بھائی کھو گیا تھا ملا ہے. اس نے کہا باپ میں اتنے برسوں سے تیرے ساتھ ہوں, تیری خدمت کر رہا ہوں, لیکن کبھی تو نے مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی کروں. اور لکھا ہے کہ اس نے اسے کہا کہ بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے, جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. خوشی منانا, شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا, کھویا ہوا تھا اب ملا. بڑا بھائی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے. اسرائیل کے اندر اس کا کریکٹر کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا کردار مغرور ہے, سیلف پروٹیکٹیو, اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اپنی راست بازی کو جتاتا ہے, وہ سیلف رائٹیس ہے وہ, اور ساتھ ساتھ بہت ہی کولڈ ہے, سرد آدمی ہے یہ, کوئی محبت نہیں. اسرائیلی کسی انسان سے محبت کرنا نہیں چاہتے تھے, سخت لوگ تھے, وہ انصاف چاہتے تھے. لیکن یہ حوالہ بتاتا ہے کہ میں اور آپ جو گنہگار ہیں یسوع مسیح نے ہمیں قبول کیا ہے. ہاللیلویا, فضل ہوا ہے ہم پر. آپ کی نیکیاں چیک نہیں کی جا رہی, آپ کی توبہ چیک کی جا رہی ہے. میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہو گیا. اسرائیلی کہتے ہیں کہ نیکیاں کرو, اعمال ہونے چاہیے. یہ بیان سناتا بتاتا, یہ سٹوری بتاتی ہے کہ خدا فضل کرنے والا خدا ہے, وہ فضل سے راست باز ٹھہراتا ہے. کتنی دیر سے آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا, کب آپ نے توبہ کی یہ میٹر کرتا ہے. کسی نے 1 گھنٹہ کام کیا, کسی نے سارا دن کام کیا, کسی نے آدھا دن کام کیا, سب کو برابر کا حصہ دے دو. سب کو کیا کرو, برابر کا حصہ کر. اسرائیل کا پرابلم یہ تھا کہ اسرائیل کسی انسان کو اس طرح سے, وہ فضل ان کے نزدیک بے معنی تھا, وہ فضل کو نہیں جانتے تھے. یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے کہ اگر تمہارا خدا فضل کرنے والا خدا نہیں ہے تو وہ خدا ہی نہیں ہے, تو وہ خدا ہی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے بیٹے نے کیا کیا؟ کوئی ایک مجھے بتائے بڑے بیٹے نے کیا کیا؟ بڑے بیٹے نے باپ کو, جو خدا جو مسیح یسوع میں تھا, بڑے بیٹے نے, اسرائیل نے باپ کو منہ پر تھپڑ مارے ہیں, ضد و خوب کیا ہے, داڑھی نوچی ہے, اور باپ سے کہا ہے اسے سلیب دے دو. یہ باپ اچھا باپ نہیں ہے, یہ باپ اچھا باپ نہیں ہے. یسوع مسیح جو خدا تھا دنیا کے اندر آیا تھا. اسرائیل نے کہا کہ پلاطس کہتے اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بارابا کو چھوڑ دے, یسوع کو سلیب دے. گاڈ ان جیسس کرائسٹ, خدا جو مسیح یسوع میں تھا انہوں نے اسے مصلوب کر دیا ہے. بڑے بیٹے نے باپ سے کہا ہے تو نے مجھے کبھی کوئی بکری کا بچہ نہیں دیا, اس لیے میں تجھے مارنا چاہتا ہوں, اسے مارو, جان سے ختم کر دو. چونکہ یہ فضل کی بات کرتا ہے. سمجھے بات کی میرے عزیزو؟ خدا کی محبت بے مثال محبت ہے. وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. بڑا بیٹا نیکیاں گننا چاہتا ہے, باپ کہتا ہے کہ نہیں, یہ کھو گیا تھا, اب ہم سب مردہ تھے گناہ کے اعتبار سے, جب ہم نے یسوع کو قبول کیا تو ہم کیا ہوئے ہیں؟ زندہ ہوئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے. اس لیے فادرز, باپ کی محبت لازوال اور بے مثال محبت ہے. نوجوان نسل سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے باپ کی عزت کرو. آپ کا باپ آپ کا دشمن نہیں ہے. He will never ever be your enemy.
کبھی بھی وہ آپ کا دشمن نہیں ہوگا. وہ اگر آپ کو کوئی روکے گا ٹوکے گا تو وہ آپ کی بھلائی کے لیے کرے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں گے, دعا کریں گے. ہاللیلویہ. سب دعا کریں گے. پریز گاڈ. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے تو نے بخشا ہے. میں اس جماعت کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. سارے باپ جو ہیں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں. دنیاوی باپ پرفیکٹ باپ نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن تو پرفیکٹ باپ ہے, کامل باپ ہے, جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے. سارے والدین کو برکت دے, بلیس کر. خاندانوں کے اندر جو باپ ہیں ان کا سایہ قائم رکھ, تاکہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالتے رہیں, اپنے بچوں کی پرورش کرتے رہیں. یسوع کے نام سے آمین.